350 پر 3 ہجری سے جو ہے یہ تعزیہ نکالنا شروع ہوا، اور اس دن سے آج تک جو ہے برابر ان تعزیوں کو نکالنا اور ان پنجوں کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا، منتیں مانگنا، چادریں چڑھانا یا ان کے نام کی جو ہے پانی کی سبیلیں لگانا، دودھ کے شربتوں کی تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہود کی ایجاد کردہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منع احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا، منتیں مانگنا، چادریں چڑھانے، یا کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر قرار دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ ہے، اللہ کے یہاں یہ بہت ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ کون؟ من ضرب القدود وشق الجیوب، گریبانوں کو پھاڑنے والے، گریبانوں کو پھاڑنے سے بھی حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ہم اپنے کھالوں کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے سینوں اور اپنے پیٹھ کی کھال کو مار مار کے جو ہے زخمی کر دے رہے ہیں، اور وہ بھی شان سمجھتے ہیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا هجر ضب لسلكتموه۔ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن؟ رواه متفق عليه۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی
یؤذنی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من قد من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدع الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور خالق ہے، مالک ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ان گنت لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہو جیو، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنایا۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ پیش کیا گیا ہے، اور 3 حدیثیں، ایک متفق علیہ اور 2 بخاری کی حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ انہی احادیث قرآن کی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے محرم میں ہونے والے بدعات اور ان کی شرعی حیثیت۔ برادران اسلام، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ سننے کے بعد ہمیں نصف اندازہ ہو جائے گا کہ محرم میں جو بدعات ہم ایجاد کیے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے سال کے، جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، وہ جو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ میں ذکر کیا ہے، منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ایک ذو قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، چوتھا رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ حرمت والا مہینہ کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہتے ہیں کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے جو ہے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ اور محرم کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی بیاہ یا اچھے کوئی تقریب نہیں ہونا چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ برادران اسلام، ایک ہی بات میں اندازہ کر لیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے جس میں اچھے اور خوشیوں کے کام عمل میں نہ لائے جائیں، تو کیا ہم ان کی بات سنیں؟ یا کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر قرار دیا
کہ یہ حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ ہے، اللہ کے یہاں یہ بہت ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں؟ برادران اسلام، اب آئیے جو سلسلہ وار 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کیا، پہلی حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیشن گوئی فرماتے ہیں، یعنی آگے چلنے کے بعد اس طرح تم کر کے دکھاؤ گے، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ دیکھو تم لوگ ضرور بالضرور تم سے پہلے والے لوگوں کی اتباع کرو گے، بالکل منعن، وہ جیسا کرے تم ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، بلکہ تم کر کے دکھاؤ گے۔ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے گزرے ہوئی ہیں ان کی برابر اتباع کر کے دکھاؤ گے تم۔ کیسے؟ شبرم بشبرن زرعم بزرعن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاتھ سے ہاتھ، بالش سے بالش برابر، بالکل ان کے منعن، ان کی اتباع اس طرح کرو گے کہ وہ دور چلے گئے تم پیچھے رہ گئے، ایسا نہیں ہے، ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے تم ان کے پیچھے اس طرح پڑو گے کہ ان کے پیچھے ایک ہاتھ کی دوری میں بلکہ ایک بالش کی دوری میں تم رہ جاؤ گے۔ حتی لو سلکوا حجر ضب، ضب کہتے ہیں گوہ کو، گھوڑ پھوڑ، اس کا گھر سوراخ میں، زمین کے اندر چھوٹے سے سوراخ میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ، اگر یہ جس کی تم اطاعت و اتباع کرتے ہو وہ اگر گوہ کے سوراخ میں، اس کے گھر میں بھی اگر چلے جائیں تو تم ان کا پیچھا کرتے 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 ان کے گھر میں بھی گھس جاؤ گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، کہ آپ یہود اور نصارہ کے بارے میں، ان کی اطاعت و اتباع کرنے کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں؟ قال فمن، اب نہیں تو کون، اب نہیں تو تم کس کی اتباع کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈانٹ کے انداز میں کہا۔ برادران اسلام، اگر ہم تاریخ مختصراً دیکھیں گے ہم کس کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں، تو ہم لوگ یہود و نصارہ، خصوصاً یہودیوں کی اتباع کرتے ہوئے ہم لوگ دنوں کو منحوس قرار دے لیتے آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، محرم کا مہینے کو منحوس کہنا، یا اس کے اندر تعزیے نکالنا، یا جو ہے یا حسین کے فلق شغاف نعرے لگانا، یا اپنے گھروں میں ایک اچھے تقریبات کو انجام دینے سے بچنا، یا جو ہے اپنے گھروں میں شادی بیاہ ان دنوں میں کرنے سے روکنا، یا جو ہے شادی شدہ جو نئے دولہا دلہن ہیں ایک گھر میں رہنے سے روکنا، ان کو جدا کر دینا، الگ کر دینا، یہ سارے کے سارے جو ہے تعلیمات یہود کے ایجاد کردہ ہیں۔ ہم لوگ اس کی تاریخ کو اگر دیکھیں گے، تاریخ بیان کرنے کے لیے جو ہے وقت نہیں ہے، میں مگر مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک یہودی جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، اسلام قبول کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا اور مدینے کے اندر آیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا، اور مسلمان کہنے لگا اور تمام بلاد اسلامیہ کا یہ سفر کیا، جہاں کہیں بھی جاتا دوسرے مقام کے امیر اور گورنر کے متعلق جو ہے زہر گھولتا تھا، اور سب سے بڑے برے عقیدے اس نے ایجاد یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا کا اوتار ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مستحق تھے،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ یہ عہدے کے غاصب ہیں، یہ کہہ کر جو ہے مسلمانوں کے اندر غلط عقیدے کو جو ہے جنم دینے لگا۔ انہی کے تعلیمات کی وجہ سے اس کے کچھ ماننے والے بن گئے اور جو ہے ان کے کچھ گروہ جمع ہو گئے، اور یہ جمع ہونے کا سب سے بڑا سب سے جو ہے بھیانک فتنہ جو وجود میں آیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ برادران اسلام، یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وفات پا گیا، مگر اس کی تعلیم یافتہ، اس کے عقیدے سے جو مؤثر ہو گئے تھے، متاثر ہوئے تھے، وہ لوگوں کی جماعت ابھی کچھ بچی کچی تھی۔ 350 پر 1 ہجری میں پھر جو ہے وہ اپنا سر اٹھائے۔ معز الدولہ یا جو ہے معز الدولہ نامی ایک شخص نے 350 پر 1 ہجری میں صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا شروع کیا۔ یہی 3 وہ اشخاص ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دینے سے یا وہ خلیفہ بننے سے روکنے والے ہیں، یا آگے چل کر جو ہے وہ اس طرح کہنے لگے کہ اس کے بعد حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے والے تھے، انہوں نے روک دیا ہے، یا انہوں نے یہ عبداللہ بن سبا نے ایک ایسا جو ہے ہتھیار کو اپنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو ہاشم کا، دوسرا قبیلہ بنو معاویہ کا۔ تو برادران اسلام، یہ دونوں قبیلے جو ہے قریش سے تھے، اور دونوں قبیلوں میں جو ہے ٹکراؤ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ تو برادران اسلام، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو یہ جو ہے قریش سے تھے، مگر نہ تو بنو ہاشم سے تھے نہ ہی جو ہے دوسرے قبیلے سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ بھی جو ہے نہ تو بنو ہاشم سے تھے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تھے۔ تو دونوں کو جانے دیا، اور اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ جو ہے قریش کے قبیلے سے تھے، مگر بنو ہاشم سے نہ ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن سبا نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم کے قبیلے سے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم سے ہیں، تو خلیفہ ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اگر وہ خلیفہ نہیں ہوئے ہیں، ان کو نہیں بنائے ہیں، تو کم سے کم ان کے بعد حضرت حسن کو یا ان کے بعد حضرت حسین کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ یہ اس طرح کے جو ہے باتوں کو وجود میں لایا۔ تو برادران اسلام، 350 پر 1 ہجری میں معز الدولہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان تینوں کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نے جو ہے مظلوم ہوئے ہیں۔ یہ اپنے باتوں سے کہتے کہتے مساجد کے دروازوں کے اوپر لکھ دیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جو ہے برے الفاظ مساجد کے دروازوں کے اوپر لکھ دیا۔ اور 350 پر 2 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی دن جو ہے عید منانے کا اعلان ہوا اور عید غدیر کے نام سے وہ منانے لگے۔ آج جو لوگ جو محرم کی تعزیہ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید عید الغدیر ہے۔ 18
ذی الحجہ کو منانے والی بڑی عید ہے۔ یہ یوں اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ میں جو ہے شہید کر دیا گیا تھا، تو برادران اسلام اس دن عید مناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کس کی؟ یہ یہود کی ہیں اور عبداللہ بن سبا کی یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 350 پر 3 ہجری سے جو ہے یہ تعزیہ نکالنا شروع ہوا، اور اس دن سے آج تک جو ہے برابر ان تعزیوں کو نکالنا اور ان پنجوں کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا، منتیں مانگنا، چادریں چڑھانا یا ان کے نام کی جو ہے پانی کی سبیلیں لگانا، دودھ کے شربتوں کی تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہود کی ایجاد کردہ ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں نے جن باتوں کی تمہیں تعلیم دی ہے تم برابر ان کی اطاعت و اتباع کرو گے۔ آج دیکھیے تقریباً کوئی ایک شہر ہے جو ان چیزوں سے جو ہے پاک ہے۔ ہر شہر، بڑے سے بڑا شہر، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں میں بھی یہ رسم و رواج جو ہے برابر عمل میں آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو بدعات رونما ہوتے ہیں، عمل میں آتے ہیں، اس میں کیا جاتا ہے؟ نعرے لگائے جاتے ہیں یا حسین کے۔ یہ سراسر بدعات نہیں بلکہ یہ شرک ہے۔ یا کہنے کا لفظ زندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے اور طاقت والا ہے۔ جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے، یا محمد المدد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ لوگ جب تعزیے نکلتے ہیں تو یا حسین کے نعرے ایسے اتنے زور سے کہ فلک شگاف ہوتے ہیں۔ یہ بدعات نہیں بلکہ بدعات سے بھی حد سے بڑھ کر یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ یہ ایسے الفاظ نکالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایسے الفاظ کا نکالنا اور اپنے منہ پر تماچے مارنا اور وہ چاقو اور بلیڈ لے کر اپنے سینوں پر، اپنے پیٹھ پر کوفت کرنا، مارنا اور خون بہانا، اور جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے اس کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، جو کوئی آدمی اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے سینوں کو پیٹے اور اپنے جیوب کو، اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور جو ہے ایسی آوازیں لگائیں، ایسی پکارے جو جاہلیت کی پکاروں میں سے ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا، ہم مسلمانوں سے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلام، کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے عورتیں بالکل کالے کپڑے پہن کر، عورتیں گھروں میں ہونا چاہیے مگر عورتیں بھی سڑکوں پر آ جاتی ہیں بال کھلے رکھے ہوئے یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے۔ مرد حضرات اپنا کرتا اتار کر بازو رکھ دیا اور انگلیوں میں کیا بلیڈ رکھ لیے یا جو ہے چاقوؤں کے سنکل زنجیریں لے لیے، اب نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، اب ان زنجیروں سے اپنی پیٹھ کو کوفت کرتے ہیں اور اپنے سینے پر مارتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور اظہار غم کا جو ہے وہ دکھاوا دکھاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ۔ کون؟ من ضرب القدود وشق الجیوب، نام لے کر کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گریبانوں کو پھاڑنے والے۔ گریبانوں کو پھاڑنے سے بھی حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ہم اپنے کھالوں کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے سینوں اور اپنے پیٹھ کی کھال کو مار مار کے جو ہے زخمی کر دے رہے ہیں اور وہ بھی شان سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام، حسین کی محبت میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا تھے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ اپنے سینوں پر، پیٹھ
پر کوفت کرنے والے بس محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ کو دکھیں گے، بقیہ کبھی بھی وہ مسجد میں نہیں دکھیں گے. خاص کر کے اسی دن میں آئیں گے اور اپنا محبت کا دین کی محبت کا اور امام حسن اور حسین کی محبت کا، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کرے اور نکل گئے. وہ بھی اظہار اس انداز سے کہ جس انداز سے عمل میں آنا اللہ اور اس کے رسول نے قطعاً منع کیا ہے، اسی طریقے پر آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے جو ہے محبت کے اظہار کرنے والے ہیں. تو برادران اسلام، آپ دیکھیے محرم میں ہونے والے بدعات کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ جو عمل میں لا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اسلام کی شریعت کے حساب سے دیکھیں. اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، نہ تو اپنے سینوں کو پیٹ کر خون بہاتے نہیں، اپنے پیٹ کو جو ہے کاٹ کر خون بہاتے نہیں، اور جو ہے تعزیہ میں شریک نہیں ہوتے، مگر گھر ہی میں بیٹھ کر کچھ بدعات کو ایجاد کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نئے دولہا دلہن ایک گھر میں نہیں ہونا، لہٰذا جو ہے دلہن کو ان کے میکے یہاں بھیج دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں، اگر کوئی ان کو جا کر کہیں کیا جی تمہیں بھی غلط سلط بدعات پر عمل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر محلے والوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے جو ہے میں میری بہو کو اپنے میکے ان کے میکے یہاں بھیج دی ہوں. برادران اسلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنے اوپر ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے بدعات کو اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرنے کو تیار ہو گئے، تو اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ وہ خالی محلے والوں کے باتوں کو سن کر تنگ آنے کی وجہ سے جو ہے اپنے بہو کو بھیج دیا میں کہ یہاں بدعات پر عمل کر لیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزنی ابن آدم، آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کس طرح ہم اللہ کو تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ کو تکلیف دینا کوئی معمولی بات ہے؟ یوزنی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یسب الدہر، وہ زمانے کو، مہینے کو، دنوں کو، تاریخ کو گالی دیتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں مہینہ ہوں، میں اس کا بنانے والا ہوں. اقلب اللیل والنہار، میں تو ہوں جو رات کے بعد دن کے بعد رات کو لے آتا ہوں، مہینے کے بعد دوبارہ مہینہ میں لے کر آتا ہوں. موسموں کو ہیر پھیر کرنے والا میں ہوں. گویا کہ موسم کو برا بھلا کہنا، مہینوں کو برا بھلا کہنا، مہینوں کو منحوس کہنا، گویا کہ اللہ کو کہنے کے برابر ہے. کوئی معمولی قدم نہیں اٹھا رہے ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ، کم سے کم محرم کی ابتدائی 10 دنوں میں تو بھی شادی بیاہ نہیں کرنا، کم سے کم محرم کی 10 دنوں کے اندر تو بھی میاں بیوی مل کر نہیں رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ 10 دنوں کو جو ہے منحوس کہہ دیا. یہ 10 دنوں کو نہیں بلکہ اللہ کو ہم نے منحوس کہہ دیا. اللہ کے اوپر گالی کے الفاظ کہنے کے برابر ہے. کل قیامت کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ برادران اسلام، اگر ہم لوگ امام حسین کی شہادت کے اتنے غمخوار ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کیا کسی کی شہادت نہیں ہوئی؟ ان سے پہلے کئی ایک صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھیے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا اور ان کی ماں نے جو ہے در سے در بدر کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا. وہ ایک کمبل اپنے کندھوں پر ڈال کر اس کو کیکر کے کانٹے سے لگا لیا، حالانکہ ایک بہت بڑے جو ہے مالدار گھرانے سے تھے. اور جب ان کی شہادت ہوئی، کفنانے کے لیے کفن میسر نہیں ہوا. سر کو کھینچتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، تو پیر کھل جاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، پیر کی طرف کھینچتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اتنی دردناک
اتنی بھیانک شہادت ان کی ہوئی، ان کی شہادت میں تو ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقید حیات میں شہید ہوئے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو کہ بسپر 8 لاکھ مربع میل کی دوری تک اسلام کو توسیع فرمائی تھی۔ ان کی شہادت میں کوئی اس طرح کا کام ایجاد میں نہیں لایا، ان کی شہادت کی غم کا اظہار کسی صحابی نے نہیں کیا، حالانکہ عشرہ مبشرہ موجود تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذوالنورین کے لقب یافتہ تھے، دو بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا تھا، اتنی بڑی فضیلت والے، دردناکی سے ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کے اوپر خنجر بھونکا گیا، اور اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تلاوت کرتے تھے، ان کی شہادت کا کوئی غم نہیں بنایا۔ ہم لوگ جو امام حسین کی شہادت کے غم میں یہ جو ماتم نکالنا، تعزیے کرنا، یہ کوئی اسلام کا کام نہیں ہے، اسلام کی بات نہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہم اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، وہ بدعت ہے۔ بدعت تو کیا، اس سے بڑھ کر بھی شرکیہ افعال ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب یہودیوں کے ایجاد کردہ ہیں، ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں ابھی تک ایک بیج کی طرح جو ہے پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے جو ہے پتے پھوٹ کر نکل رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شبرم بشبرن ذراعم بذراعن حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموہ۔ وہ اگر گوہ کے بل میں اگر چلے جائیں تو تم بھی جاؤ گے۔ تم یہ نہیں سمجھو گے کہ گوہ کا گھر کتنا ہوگا، اتنا ہوگا، وہ گھسے ہیں تو ہم باہر انتظار کریں گے، ایسا نہیں کرو گے۔ تم ان کی اطاعت و اتباع وہاں جا کر بھی کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے۔ دین کے نام پر، دین سمجھ کر اس کی تیاری کرتے ہیں، شان سمجھتے ہیں، اور زخموں کو مار کر زخم بناتے اپنے جسموں کو، تو برادران اسلام دکھا کر جو ہے شان سمجھتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ساری کی ساری باتیں بدعت ہیں اور یہودیوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اس میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہیں، وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، جاہلیت کی پکارے، یا علی کہے، یا فاطمہ کہے، یا حسن کہے، یا حسین کہے، یا اور بھی کچھ نامے جو مرے ہوئے لوگوں کو ان کے شروع میں یا لگا کر پکاریں، یہ ساری کی ساری پکار کی وجہ سے ہم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہمارا حشر کرے گا تو مشرکین میں ہوگا۔ یہی پکارنے کی وجہ سے، یہی کام کرنے کی وجہ سے، لہٰذا اب تک اگر جانے انجانے میں کر چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ چل کر میں ایسے کفریہ، شرکیہ اور اعمال نہیں کروں گا، اور اس طرح کے بدعات پر عمل نہیں کروں گا، اور آئندہ ایسے کام کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کر لے۔ بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کا چھوٹا بڑا شرک سے اللہ بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے بدعات سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اسلام کی تاریخ کو معلوم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کے اوپر گالی گلوچ کسنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کی جتنی اے اللہ فضیلت ہے ان کے اس قدر ان کی عزت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کی اتباع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ من مانی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر قائم اور دائم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔